اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امتوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتوں سے کس قدر پیار فرماتے ہیں۔ میرے یاروں، میرے دوستوں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نے جس نبی پر ایمان لایا، اللہ نے جو رسول ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا، وہ عظیم رسول اپنے خطا کار امتیوں سے، اپنے گنہگار امتیوں سے کس قدر پیار فرماتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کو لے کر 70,000 فرشتوں کی بارات کو لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محبوب خدا، آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ کا رب آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، چلیے۔ اور حضرت میکائیل بھی آئے ہیں، اسرافیل بھی آئے ہیں آپ کی خدمت کے لیے، اور یہ 70,000 فرشتوں کی بارات ہے۔ یہ 70,000 فرشتے جلوس کی شکل میں چلنے کو تیار ہے، اور یہ جنتی براق ہے۔ چلیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر انداز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے کے لیے اپنے قدم ناز کو اٹھایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم ناز کو اٹھایا، اٹھائے ہوئے قدم کو میرے آقا نے روک لیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار نہیں ہوئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمائی، تھوڑی دیر خاموش رہا۔ پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام، سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے ہی ادب و تعظیم کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو باندھ کر سر کو جھکائے ہوئے خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری خدمت میں کچھ کمی رہ گئی ہے جو آپ براق پر سوار نہیں ہو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کے دیدار کے مشتاق ہے، لیکن آپ نے اپنے قدم ناز کو اٹھایا، لیکن اٹھائے ہوئے قدم کو آپ نے روک لیا، کیوں یا رسول اللہ؟ اب براق پر سوار کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، تیری خدمت میں کچھ کمی نہیں رہی ہے، بلکہ بات در حقیقت یہ ہے کہ مجھے آج اپنی امتیوں کی یاد آ رہی ہے، میں اپنے امت کو یاد کر کے رو رہا ہوں، اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں۔ اے جبرائیل، اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے لیے اس دروازے کو کھول دیا جو دروازہ تمام نبیوں کے لیے بند تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہ صدا پر صدا لگاتے رہے، ربی ارنی ربی ارنی، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اب فرماتا رہا، لن ترانی لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر اللہ اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا رہا ہے، لیکن محبوب اس خاص نوازش و اکرام کے وقت اپنے گنہگار امتیوں کو یاد کر رہے ہیں۔ ذرا اپنی مقدروں پر ناز کرو میرے دوستو، اپنے نصیبوں پر آپ فخر کرے۔ آج ہم اپنے نصیبوں پر، اپنے مقدر پر جتنا ناز کرے اتنا کم ہے۔ آج ہم اپنے مقدر پر جتنا فخر کرے اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہم کو کیسا محبوب عطا فرمایا، کیسا رسول عطا فرمایا۔ اگر ہم کو کسی بڑے شخصیت سے ملنے کا موقع ملے اور ہمارا کوئی غلام ہو، تو کیا اس وقت ہم اپنے غلام کو یاد کریں گے؟ مجھے بتاؤ آج، کیا آپ کو کسی بڑے شخصیت سے آپ کو ملنے کا موقع ملے، آپ اس وقت اپنے غلام کو یاد کریں گے؟ اس وقت تو شخص اپنے بیوی بچوں کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اتنے بڑے شخصیت سے ملنے کا موقع مل رہا ہے، وہ جلدی جلدی تیاری کرتا ہے جانے کے لیے۔ اگر آپ کو دبئی جانے کا موقع ملے تو آپ اس وقت آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ آپ تیاری کریں گے جانے کے لیے۔ اگر آپ کو وہ ہمالیہ دیکھنے کا موقع ملے تو آپ فوراً اس وقت آپ کسی کو یاد نہیں کریں گے، کسی کی فکر نہیں کریں گے۔ اور یہاں اللہ اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہ صدا پر صدا لگاتے رہے، اور جواب میں اللہ یہی فرماتا رہا، لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اور یہاں پر اللہ اپنے محبوب کو بلا رہا ہے، لیکن محبوب براق پر سوار نہیں ہو رہے ہیں، اور فرماتے ہیں مجھے
آج اس خاص نوازش و اکرام کے وقت اپنے خطا کار امتیوں کی یاد آ رہی ہے۔ میں براق پر کیسے سوار ہو جاؤں؟ میرے خطا کار امت بہت سیاہ کار ہے، میری امت بہت گنہگار ہے، میری امت بہت ہی بدکار ہے، میری امت بہت بڑے گنہگار ہے۔ میری امت پل صراط کو کیسے پار کریں گے؟ جبرائیل، پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، میری امت اس پل کو کیسے عبور کریں گے؟ اس پل سے کیسے پار کریں گے؟ میرے گنہگار امت اپنے گناہوں کی بوجھ لے کر پل صراط کو کیسے پار کریں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے خطا کار امتیوں کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن میرے آقا اپنے امتیوں کو یاد کر رہے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، میں اس وقت تک براق پر سوار نہیں ہوں گا جب تک تم خدا کی بارگاہ سے اس بات کی ضمانت نہ دلوا دو کہ جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے خوشخبری نہیں سنائی جائے گی، میں اس وقت تک براق پر سوار نہیں ہوں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سوچ و فکر میں لگ گئے۔ اللہ اکبر، غیب سے آواز آتی ہے، اے جبرائیل، میرے محبوب کو پیغام مسرت سنا دو، میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو، اور میرے محبوب سے کہہ دو کہ آپ اپنی امت کے بارے میں فکر نہ کریں، آپ کرب آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو مایوس نہیں کریں گے، اور آپ کی امت پل صراط سے ایسے گزریں گے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ میرے امام حقانیت کی پہچان فرماتے ہیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو کیسا رسول عطا فرمایا، کیسا محبوب عطا فرمایا۔ وہ نبی، وہ رسول ہر وقت اپنے گنہگار امتیوں کو یاد کرتے رہے۔ آؤ، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرب خاص میں گئے، اللہ کے قرب میں گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مرضی سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، یہ نماز کا تحفہ میں نے اپنی مرضی سے آپ کو عطا فرمایا۔ اے محبوب، آپ فرمائیے، آپ کا رب آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق عطا فرمائے گا۔ 70,000 مرتبہ خطاب باری تعالیٰ ہوا، 70,000 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، آپ مانگے، آپ کا رب آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق عطا فرمائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرض کیا، الصالحون للہ والطالحون لی، اے میرے رب، اے خالق، اے مالک، میرے جتنے نیکوکار امت ہے اسے تو لے لے، اور گنہگار امتیوں کو تو میرے حوالے فرما دے۔ گنہگار امتیوں کو میرے آقا اپنے دامن میں چھپا رہے ہیں، اور نیکوکار امتیوں کو میرے آقا اللہ کے حوالے فرما رہے ہیں۔ آج کا ایسا دور ہے کہ جب انسان کسی بڑے عہدے پر فائز ہو جائے، انسان جب ایک عام آدمی سے بڑا ہو جاتا ہے تو وہ زمین پر نہیں رہتا ہے، وہ آسمانوں پر اڑنے لگتا ہے۔ وہ پھر وہ چھوٹے کو یاد نہیں کرتا، غریبوں کو یاد نہیں کرتا، بلکہ اگر بیٹا بڑا ہو جائے، باپ غریب ہو، دیکھنے میں خوبصورت نہ ہو، تو وہ بیٹا باپ کو بھی باپ کہتے ہوئے اسے شرم آتی ہے، میں کہ ایسے باپ کو باپ کیسے کہوں۔ ایسا دور ہے، آپ دیکھتے ہیں زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ اگر باپ غریب ہو تو بیٹا ایسا ناہنجار ہوتا ہے کہ وہ بیٹا اب ایسے باپ کو باپ کہنے میں اسے شرم آتی ہے۔ اور یاد رکھے، یہ تو ایک عام انسان کی ہے کہ جب اس کو بہت بڑا عہدہ مل جائے، ڈگری مل جائے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، منسٹر بن جائے، اور بہت بڑے منزل پر وہ فائز ہو جائے، تو وہ سوچتا ہے کہ مجھ سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ محبوب خدا ہے میرے دوستو، یہ ایسا محبوب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس محبوب کو زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی کنجی عطا فرمائی ہے۔ یہ ایسا محبوب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے، زمین کا، آسمان کا، چاند کا، سورج کا، عرش کا، کرسی کا، لوح کا، قلم کا، چرندے کا، پرندے کا، جانور کا، انسانوں کا، جنوں کا، فرشتوں کا، تمام چیزوں کا مالک و مختار، ذرے کا، قطرے کا، پتے پتے کا مالک و مختار اللہ نے اپنی عطا سے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ میرے امام فرماتے ہیں نا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔
ایسا محبوب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس محبوب کو ایسا بنایا کہ اس کے مثل اللہ نے کسی اور کو نہیں بنایا۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اے محبوب آپ کو ویسا ہی بنایا جیسا آپ بننا چاہتے تھے۔ ایسا محبوب ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے مثل کسی اور کو نہیں بنایا، لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا ہم جیسے خطا کار امتیوں کو یاد کر رہے ہیں، ہم جیسے بدکار امتیوں کو یاد کر رہے ہیں۔ آج تو ایسا دور ہے، اب دیکھتے بھی ہے کہ اگر بیٹا شرابی ہو، بیٹا اگر چور ہو، بیٹا اگر جوا کھیلتا ہو، بیٹا اگر بہت بڑا نہنجار ہو، تو باپ بھی کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ باپ ایسے بیٹے کو اپنے بیٹا کہتے ہوئے شرم آتی ہے جو چور ہے، جو شرابی ہے۔ یعنی ایک شرابی سے باپ اپنا رشتہ جوڑتا ہے تو اسے فخر محسوس نہیں ہوتا ہے، اسے شرم آتی ہے کہ اگر میں نے ایک چور سے اپنا رشتہ جوڑ لیا تو معاشرے میں میری عزت کیا ہوگی، اگر میں نے ایک شرابی سے اپنا رشتہ جوڑ لیا تو معاشرے میں میری عزت کیا ہوگی، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے کہ ایک چور کا باپ ہے، ایک شرابی کا باپ ہے، ایک زانی کا باپ ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں میرے دوستو کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں خطا کار بھی ہے، سیاہ کار بھی ہے، بدکار بھی ہے۔ معاشرے میں باپ اپنے بیٹے کو بیٹا نہیں کہتا ہے اگر بیٹا شرابی ہو، بیٹا اگر زانی ہو، بیٹا اگر جو ہے نہنجار ہو، تو باپ بھی اس بیٹے سے رشتہ توڑ دیتا ہے، باپ بھی اس بیٹے کو بیٹا نہیں کہتا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خطا کار امتیوں سے کس قدر پیار فرماتے ہیں۔ میرے دوستو اپنے نصیبوں پر ناز کرو، اپنے مقدر پر فخر کرو۔ ہم کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسا محبوب عطا فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ 70,000 مرتبہ فرمایا محبوب مانگ تو کیا مانگتا ہے، اور میرے آقا 70,000 مرتبہ یہی فرماتے رہیں اے اللہ میرے جتنے نیکوکار امت ہے اسے تو لے لے اور گنہگار امتیوں کو تو میرے حوالے فرما دے۔ اس میں راز کی بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت عطا فرما دیں گے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی شفاعت سے اپنی امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے۔ میرے امام فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ میرے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو ایسا محبوب عطا فرمایا، لیکن ہم نے کبھی بھی اس نبی کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ محبوب جو اپنی امتیوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتے ہیں، وہ نبی جو راتوں کو جا کر خدا کی بارگاہ میں رب حبلی امتی رب حبلی امتی کی صدائے بلند کرتے رہے، وہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تکلیف دی۔ آپ طائف کا جو ہے واقعہ آپ پڑھیں، آپ سیرت پڑھیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تکلیف دی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مارا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مارا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک خون سے لت پت ہو گیا، خون سے بھر گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، اور اس قدر تکالیف دی گئی کہ فرشتے خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے اے محبوب خدا آپ اجازت دے تو میں آپ کی اس قوم کو ہلاک کر دوں، پہاڑ کو ان دو قوموں کو جو ہے اس میں جو ہے ڈال کر ان کو نست نابود کر دوں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہیں، میرے قوم کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرما رہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، میری قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت نصیب دے۔ اور جب کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اور نبی، اللہ تبارک تعالیٰ کے اور رسول جو تھے نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جب قوم نے ان کو تکلیف دی تو خدا کی بارگاہ میں دعا کیے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ لیکن میرے آقا اپنی امتوں سے اس قدر پیار فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، اذیتیں پہنچائی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا خدا کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کیا اے اللہ میری قوم کو ہلاک کر دے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے ہم۔